نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ رکوع نمبر 13 بڑا اچھوتا، بڑا یونیک رکوع ہے۔ ایک ہی مقام پر ایک ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تمام کیٹیگریز کا بیان جمع کر دیا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین کیٹیگری سے لے کے اور گھٹیا سے گھٹیا ترین، اعلیٰ ترین درجے کے مومن سے لے کے بدترین منافق تک، اور ان بٹوین جتنے بھی شیڈز ہیں اسلام کے، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کنسائز پریسائز اللہ تعالیٰ نے بیان دے دیا، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طرح سے کیٹیگرائز کر دیا ہے۔ اس لیے یہ بڑا اہم موقع ہے، بڑا اہم مضمون ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو پہچانیں، ہم ذرا اپنا انالیسس کریں اس رکوع کی روشنی میں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ایمان کے کس درجے کے اوپر ہیں، اور ابھی سے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جس درجے پر ہوں مجھ کو اس سے بہتر کر دے، مجھے اس سے اگلا درجہ دے دے۔ تب اس سے پہلے کہ ہم اس رکوع کی تفسیر کی طرف آئیں، ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ معاشرے کی تقسیم کئی طرح سے ہوتی ہے۔ خون کے رشتوں کے ذریعے ایک تقسیم ہے، قبیلے، خاندان بنتے ہیں جس سے، ٹھیک ہے، پیشوں کے لحاظ سے تقسیم ہوتی ہے، انجینئرز آپس میں بانڈنگ فیل کرتے ہیں، ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں تو اپنی باتیں کرتے ہیں، پھر جینڈر کے حساب سے تقسیم ہے معاشرے کے اندر، عورتیں عورتوں کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں، مرد مردوں کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ کسی مجلس محفل میں دیکھیں، چاہے اکٹھے بیٹھے بھی کیوں نہ ہوں، مرد مردوں سے باتیں کرتے ہیں، پھر عورتیں عورتوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، ایک جنرل بات ہے۔ اسی طرح دولت کی تقسیم ہے، امیر امیروں سے ملتے ہیں، غریب غریبوں میں ملتے جلتے رہتے ہیں، یہ تقسیم بھی ہم دیکھتے ہیں۔ معاشی لحاظ کی تقسیم ہوتی ہے، پیشے کی تقسیم ہوتی ہے، اور جینڈر کی تقسیم ہوتی ہے، اور رشتوں کی تقسیم ہوتی ہے، خون کے رشتوں کے لحاظ سے پروفیشنل لیول کی تقسیم ہوتی ہے۔ اسلام نے ایک تقسیم کا اضافہ کیا، ایڈیشن کیا ہے اسلام نے، اور وہ ہے ایمان کی تقسیم۔ ایمان اور عمل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم کا پچھلی آیات میں ذکر کر دیا تھا، منافقوں کی اقسام کا ذکر آ رہا ہے، گاؤں میں رہنے والے، شہر میں رہنے والے کیسے ہوتے ہیں، ایمان والے بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں، تو وہ ذکر ہم نے پڑھا، اور مزید یہاں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اوبویسلی منافق بھی ایک قسم ہے، کوئی منافق ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ان کا بھی ذکر آئے گا یہاں پر۔ لیکن پیچھے اللہ تعالیٰ نے لوئسٹ آف دا لو کا ذکر کیا تھا، سب سے نیچے جو ہوتے ہیں منافق۔ اس آیت میں، آیت نمبر 100 میں، جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے، اس میں بیسٹ آف دا بیسٹ کا ذکر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کا انداز ہے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ۔ اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی قدر نہیں آ سکتی، بیماری نہ ہو تو صحت کی قدر نہیں آ سکتی، نفاق نہ ہو تو ایمان کو نہیں سمجھا جا سکتا، تو کنٹراسٹ سے چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ تو یہ کون ہے بیسٹ آف دا بیسٹ؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، ابھی تمنا تو کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کیٹیگری میں شامل کر لے، اگر ہیں
تو اللہ تعالیٰ قائم رکھے، اور نہیں ہے تو مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری تک پہنچا دے۔ تو ایسا نہیں لگتا آپ کو جیسے کہ ایمان یا اسلام ایک سیڑھی ہے نا؟ ایک سیڑھی ہے، ایک سیڑھی کیسے کہ رنگز ہوتے ہیں سیڑھی کے، اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتے چلے جانا ہے آگے سے آگے۔ ہے خوب کی تلاش کہ ہے خوب تر کہاں۔ کسی نے کہا کہ مجھے تو محبت ان جوانوں سے ہے جو کہ ستاروں پر ڈالتے ہیں کمند، تو مجھ کو اور آپ کو بھی بہت اونچی کمند انشاءاللہ تعالیٰ پھینکنی ہے۔ اور میری اور آپ کی کمند کیا ہے؟ ہم کہاں اپنی روپ پھینکیں گے؟ اعلیٰ ترین ایمان کے درجے کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ نیت اور ارادہ کر لیں گے تو پھر ہمت اور کوشش بھی کریں گے، اور انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد سے پہنچ بھی جائیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے جیسے بات کی تھی، سب سے بیسٹ کیٹیگری کا ذکر ہے سابقون الاولون۔ اس ٹرم کو سمجھ لیتے ہیں، وہ کون کس قسم میں تھے؟ مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی۔ تو پہلے ذکر کس کا کیا اللہ نے؟ مہاجرین کا۔ مہاجرین کا درجہ زیادہ بلند ہے انصار کے مقابلے میں، اس لیے جب بھی ذکر آئے گا مہاجروں کا ذکر پہلے آئے گا۔ اچھا، تو مہاجروں کو ایک سبقت حاصل ہے۔ کون سے مہاجر؟ اب ان کو دیکھنا ہوگا، کون سے مہاجر جن کا کہ درجہ بہت اعلیٰ ہے۔ سابقون الاولون میں وہ مہاجر آتے ہیں، ہائیسٹ درجہ کن کا ہوگا؟ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی تھیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ جنرل مہاجروں کی بات کر رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے؟ ہجرت حبشہ بھی کی اور ہجرت مدینہ بھی کی۔ گھر بار، مال، کاروبار، رشتہ دار سب چھوڑ کر کس کی خاطر نکل گئے مکے سے، جہاں صدیوں سے بسے ہوئے تھے، جہاں ان کی جڑیں تھیں، صرف اللہ کی خاطر، صرف اللہ کے لیے، ایمان کے لیے۔ اور مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، کوئی توقعات بھی نہیں تھیں، نہ اللہ سے نہ اللہ کے رسول سے شرطیں بندھوا کر آئے تھے کہ ہمیں ایشورنس دو، ہمیں انشورنس دو، ہمیں گارنٹی دو کہ ہمارے ہر نقصان کی تلافی ہوگی، ہمارا ہر لاس کمپنسیٹ ہوگا۔ کوئی انہوں نے شرطیں نہیں لگائیں۔ اللہ کے سچے بندے، سچے آخرت کے طالب، ان کو پتا تھا ہجرت کا ریوارڈ ہے ہی سیدھی سیدھی جنت، اور کیا چاہیے؟ اللہ نے بتا تو دیا۔ تو جس کو قرآن پر یقین ہوگا وہ پہ کوئی شرط نہیں لگائے گا، اس کو پتا ہے میرا ہر نقصان اللہ کمپنسیٹ کرے گا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ قرآن کا دل پر لیے پھرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں امتحانات ہیں، مشکلات ہیں، کچھ پانے کے لیے تو کچھ کھونا ہوگا، کچھ دینا تو پڑتا ہی ہے۔ اللہ کے وعدوں پہ پختہ یقین کہ ہمارا اصلی گھر جنت ہے، جہنم سے بچنے کے لیے جو کر سکتے تھے کر گئے۔ تو یہ اعلیٰ ترین درجہ تھا۔ اس کے بعد پھر ان کا درجہ تھا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے پہلے ہجرت کر لی، ٹھیک ہے؟ وہ سابقون الاولون میں آ گئے، اس لیے کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں، یعنی وہ دروازہ بند ہو گیا۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم سابقون الاولون بننا چاہتے ہیں تو نیکیاں کرنے میں انتظار نہیں کریں، خود انیشیٹو لیں، اس لیے کہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض اپرچونیٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ٹائم لمیٹڈ ہوتی ہیں، کچھ عرصے کے لیے وہ موقع ملتا ہے اور پھر وہ موقع ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی مینٹیلٹی کو مارکیٹنگ میں بھی استعمال کیا گیا ہے کہ لمیٹڈ سٹاک، ہاں کچھ مدت کی سیل، بھاگے بھاگے لوگ جاتے ہیں، اور اس کو تو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو حال ہوتا ہے وہ تو کھڑکیاں توڑ دیتے ہیں اور چھینا جھپٹیاں شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ چیز سیل کے اوپر ہے، پھر جب یہ 2 یا 3 دن گزر جائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ان 2-3 دنوں میں بھی سب سے بیسٹ کس کو ملتا ہے؟ جو آخری دن پہنچے گا۔ کس کو ملتا ہے؟ وہ وقت سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، دروازہ کھلنے سے پہلے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں آ کر۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، تو نیکیوں کا معاملہ اسی طرح سے سمجھیں، تمثیل سے۔ نیکیوں کے لیے جو اپنے آپ کو پریپئر کر کے رکھے گا کہ جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں کر گزروں گا، تو یہ مائنڈ سیٹ پہلے پریپئر کرنا ہوگا
جس کو صبح صبح سیل کے لیے پہنچنا ہوتا ہے وہ رات سے تیاری کر کے رکھتا ہے کہ اتنے بجے اٹھ کے ہمیں تو کھڑا ہو جانا ہے جا کے دروازے کے آگے. تو وہ مومن سابقون الاولون کی ذہنیت کیا ہوتی ہے؟ ہر نیکی کرنے کے لیے وہ مینٹلی تیار ہوتے ہیں, اور جو ہی موقع ملتا ہے وہ نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں, وہ کر جاتے ہیں. انتظار نہیں کرتے کہ باقی کر لیں تو پھر ہم کریں, نہیں, اس لیے کہ وہ موقع لمیٹڈ ہے. جیسے ہجرت کا, جنہوں نے کر لی سو کر لی, اس کے بعد تو وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا, کبھی بھی نہیں کھلے گا. تو جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اٹھا لیں. کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جو پلٹ کر کبھی واپس نہیں آتے. اب ہم کہیں کہ ہم تو نہیں ہجرت کر سکتے, ٹھیک ہے, تو ابھی ہم انشاءاللہ پھر ہم سابقون الاولون کی اور بھی بات کریں گے. فی الحال جو اللہ نے یہ کیٹیگری بیان کی ہے یہ تو صحابہ کی کیٹیگری ہے, ہم اپنے لیے پھر بات کریں گے. اچھا, مثال کے طور پہ اب نیکی کی ونڈوز کی بات کی ہم نے, اب ہجرت تو ایسا سچ نہیں ہے, ٹھیک ہے. کچھ موقع ہیں جو کہ بالکل ٹائم لمیٹڈ ہوتے ہیں نیکیوں کے. مثال کے طور پہ والدین کی خدمت, وہ تو ہم کو تو آؤٹ لیو نہیں کریں گے, چانسز تو یہی ہے نا. تو کچھ دیر کی ان کی زندگی ہے, جس نے فائدہ اٹھا لیا اس نے فائدہ اٹھا لیا, وہ واپس اپنی قبروں سے نکل کر نہیں آئیں گے. جس نے خدمت کی خود فائدہ حاصل کیا, جس نے خدمت نہیں کری وہ پچھتاتا رہے. پھر لوگ روتے ہیں اور دھوتے ہیں کہ بڑی کوتاہی, بڑی تقصیر ہو گئی. بعد میں وہ مغفرت مانگتے ہیں کہ ہم نے بڑا ستایا, بڑا تنگ کیا اپنے والدین کو, یا تنگ نہیں کیا, ستایا نہیں تو اتنی خدمت بھی نہیں کری, وہ اکیلے تنہا پڑے رہے, ہم دنیا سمیٹتے رہے. تو وہ معافیاں تلافیاں کرتے ہیں, پھر کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ سرخرو ہو جائیں. تو مغفرت مانگنے پر اللہ معاف تو کر سکتا ہے, لیکن وہ سٹیٹس نہیں ملے گا جو نیکی کر کے ملتا. دیکھیں, فیلئر کو پاس ہونے کا موقع تو اللہ دیتا ہے, لیکن پوزیشن ہولڈر بنتے ہیں فیلئر نہیں. سپلیمنٹری دے کر وہ پاس ہو جائیں گے, پوزیشن ہولڈر نہیں بنیں گے. تو یہ ہے کہ انسان انیشیٹو لے, کوئی نیکی کا موقع آئے دوڑ جائے, آگے بڑھ جائے, فوراً انتظار نہ کرے کنڈیوسو انوائرمنٹ کا. اس لیے کہ سابقون الاولون جو ہوتے ہیں یہ لیڈرز ہوتے ہیں, یہ راستہ پیو کرنے والے ہوتے ہیں, یہ آسانیاں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی جان پر مشکلات اٹھائی ہوتی ہیں. یہ انتظار نہیں کرتے کہ نیکی عام ہو جائے, فیشن بن جائے, سارے گھر والے میرے ساتھی بن جائیں, ساری مخالفتیں دور ہو جائیں, سب جو ہے وہ اس کام کو پسند کرنے لگ جائیں تو ہم بھی کر لیں گے. تو پھر سابقون الاولون کیسے ہوئے؟ اور جہاں تک سابقون الاولون کا تعلق ہے, ان کا مذاق بھی اڑے گا, حقارت سے بھی ان کو دیکھا جائے گا, ان کو پاگل بھی کہا جائے گا. اور ہم خالی دین کی کیا بات کریں, دنیا میں بھی ایسے ہی ہوا. ہم کہتے ہیں نا سم پیپل انوینٹرز دے ور اہیڈ آف دیئر ٹائم. تو کیا مذاق اڑا کہ نہیں اڑا ان کا؟ بالکل اڑا. ان کو پاگل کہا کہ نہیں کہا؟ گیلیلیو کو کیا کیا کہہ دیا تھا چرچ نے, بتائیں, سارا کچھ کہہ دیا تھا اس کو. تو ایسے ہوتے ہیں انوینٹرز, ایسے ہوتے ہیں انوینٹر. سمجھے کہ وہ سائنس کی فیلڈ میں سابقون الاولون تھے. تو اسی طرح یہ مومن کا معاملہ تھا, یہ صحابہ بھی ایسے ہی تھے. سابقون الاولون شدید مشکلات انہوں نے اٹھائیں. ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ اس کا انجام کہاں ہوگا, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, یہ کشتی تیرے گی کہ ڈوبے گی اسلام کی, لیکن تن من دھن لگا دیا انہوں نے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ ترین مقام دیا. جس کی قربانی جتنی زیادہ اس کا مقام اتنا اعلیٰ. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتا تو نہیں تھا کہ رہتی دنیا تک ان کا لوگ نام لیتے رہیں گے اور ان سے محبت کرتے رہیں گے اور رش کرتے رہیں گے ان کے اوپر. پتا تھا ان کو؟ یہ ہرگز نہیں پتا تھا. وہ تو اللہ نے مقام دے دیا. یہ ہے سابقون الاولون, ان کی شان. تو یہ تو ہو گئے مہاجر میں سے سابقون الاولون. اچھا, والانصار. اب انصار میں سے سابقون الاولون کون ہیں؟ یہ سابقون الاولون وہ ہیں کہ جنہوں نے مدینے آ کر 11 نبوی میں عقبہ ایک جگہ ہے, عقبہ کے مقام پر, یہ مکے سے تھوڑا سا باہر نکل کر ہے, عقبہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. آپ ابھی مکہ ہی میں تھے, آپ نے بھی ہجرت نہیں کی تھی. تو یہ پہلی بیعت عقبہ کہلاتی ہے جو 11 نبوی میں ہوئی تھی. اس میں 7 افراد مدینے سے آئے تھے, ان کے نام آپ کو سیرت میں مل جائیں گے.
اگلے سال 12 نبوی میں دوسری بیعت عقبہ ہوئی. یہ 7 لوگ آئے تھے مدینے سے, آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, اسلام قبول کیا, واپس مدینے گئے. اگلے سال جب وہ آئے ہیں تو کتنے آئے تھے پہلی دفعہ؟ 7. اگلی دفعہ 70 آئے, 70 مرد تھے اور 2 خواتین, 72 ٹوٹل, 72 ٹوٹل تھے, 70 مین 2 ویمن. تو یہ وہ ہیں جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے, پہلی بیعت عقبہ والے اور دوسری بیعت عقبہ والے. اور پھر سابقون الاولون انصار میں سے وہ ہوں گے, وہ اہل مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے. کلیئر؟ اچھا جناب, یہ تو آپ کو 2 پوزیشنز بتا دی نا. اس کے علاوہ ایک اور پوزیشن ہے. ایک اور پوزیشن وہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ خالی صحابہ کا ذکر نہیں ہے. دیکھیں, سابقون الاولون کی تقسیم 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک صرف صحابہ کی کیٹیگری کو دیکھیں کہ ان میں اعلیٰ ترین کون ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہوا آپ کو؟ اس میں ہم نے یہ مہاجرین اور انصار کی بات کی. ایک اور صحابہ کی تقسیم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سب سے اول درجہ دیا جاتا ہے. ہائیسٹ پوزیشن تمام صحابہ میں کس کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. افضل البشر بعد الرسل بالتحقیق, یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ بہترین انسان جو رسولوں کے بعد دنیا میں آئے وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو ان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اس کے بعد باقی تینوں خلفاء, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم. پھر عشرہ مبشرہ کا درجہ ہے, یہ سب سابقون الاولون میں شامل ہیں. طلحہ, زبیر, سعد بن ابی وقاص. آپ یہ نام لکھ لیں, بہت امپورٹنٹ ہے. عشرہ مبشرہ کس کو کہتے ہیں؟ عشرہ کا مطلب 10. مبشرہ کون؟ کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی. تو کیا یہ خالی 10 تھے؟ نہیں, اس کے علاوہ آپ نے بہت سے صحابہ کو جنت کی بشارت دی. بلال کو دی آپ نے, اپنی ازواج میں سے اپنی ازواج کو بشارت دی جنت کی. تو پھر ان کو ہم عشرہ مبشرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک ہی حدیث میں ان 10 کے آپ نے نام لیے کہ ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ. تو ایک ہی حدیث میں یہ 10 نام آتے ہیں. 4 تو خلفاء راشدین کے نام ہو گئے اور باقی میں آپ کو بتا رہی ہوں, لکھیں آپ. طلحہ ہیں, زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, سعید بن زید رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, اور ابو عبیدہ بن جراح, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. تو یہ 10 ہو گئے نا. تو یہ سابقون الاولون میں ہیں. تبھی ہم کون سی تقسیم کے اوپر ہیں؟ صرف صحابہ کی تقسیم کے اوپر. ایک آپ کو ہجرت کے پوائنٹ آف ویو سے بتائی, ایک انصار کے پوائنٹ آف ویو سے بتائی. اب ایک جنیرک آپ کو بتا دی کہ اعلیٰ ترین ابو بکر, پھر تینوں خلفاء, پھر عشرہ مبشرہ, پھر کون؟ عقبہ والے. کون تھے عقبہ والے؟ ابھی آپ کو بتایا, بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ جنہوں نے کری, وہ اعلیٰ ترین. پھر بدری صحابہ کا ہم کو پتہ ہے نا کتنا اعلیٰ مقام ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بدریوں کو دیکھ کر کیا کہا تھا کہ ابھی جو کریں کوئی چیز ان کو نقصان نہیں دے گی. خاص مقام تھا, بڑا بیج آف آنر تھا کہنا کہ بھئی وہ تو بدری ہیں. بس یہ کہنا ہی کافی ہوتا تھا کہ وہ تو بدری ہیں, بس کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. ان کا مقام ہے, وہ بھی سابقون الاولون میں ہیں. پھر بیعت رضوان کرنے والے, سورہ فتح میں ان کا ذکر ہم پڑھیں گے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر عام ہو گئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود 1400 صحابہ سے بیعت عن الموت لی تھی کہ ٹھیک ہے ہم نہتے ہیں, احرام کی حالت میں ہیں, لیکن ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے, ہم جنگ کریں گے مکے والوں سے. یہ بڑی بہادری کی بات تھی. ایک درخت کے نیچے یہ بیعت لی گئی تھی اور جنگ کی نوبت تو آئی نہیں. عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلط نکلی,
لیکن انہوں نے ارادہ تو ظاہر کر دیا تھا نا، تو اس کو بیت رضوان کہتے ہیں. انشاءاللہ آگے ذکر اس کا آئے گا. تو یہ بھی سابقون الاولون میں ہیں. اب دیکھیں یہاں پر مہاجرین انصار دونوں مل گئے، الگ الگ کیٹیگریز نہیں رہی ہیں. یہ سب سابقون الاولون. بدر میں بھی انصار زیادہ تھے، مہاجر تو کم تھے اس میں. اور اسی طرح بیت رضوان میں بھی مہاجر اور انصار دونوں ملے ہوئے تھے. اچھا، پھر سابقون الاولون میں کون سے صحابہ آتے ہیں؟ فتح مکہ سے جو پہلے مسلمان ہوئے، چاہے مہاجر چاہے انصار. سمجھ آئی آپ کو بات؟ اب یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، وسعت ہے اس کے اندر. اور ایک جنرل اگر ہم دیکھیں کہ اگر دیکھیں ابھی ہم نے کس کی بات کی تھی؟ صرف صحابہ کی، جو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کی تقسیم. اب اگر ہم آ جائیں السابقون الاولون کو ہم وسیع کر دیں، اس لیے کہ ہجرت تو ہر زمانے میں مسلمانوں نے کی اپنا ایمان بچانے کے لیے اللہ کی خاطر، اور ہر زمانے میں مسلمانوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، انصار بنے، رائٹ؟ تو اگر اب پوری امت کو ہم دیکھیں تو امت کا بیسٹ حصہ کون سا تھا؟ صحابہ والا. تو پھر علماء کہتے ہیں کہ سابقون الاولون میں سارے صحابہ آتے ہیں، اے ٹو زی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے ملے وہ، اور پھر جو ان سے ملے وہ. تو بہترین کون ہے؟ صحابہ. اس کے بعد کون؟ تابعین. تابعین کون ہیں؟ جن کا ابھی ذکر آ رہا ہے. والذین تبعوہم بإحسان، ان کو تابعین ہم کہتے ہیں. تابعین دیکھیں صحابی کون؟ جس نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور حالت اسلام میں انتقال ہوا. تابعی کون؟ اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا لیکن کسی صحابی سے ملاقات ہوئی اور حالت اسلام میں موت ہوئی. اور پھر کون؟ تبع تابعی. تبع تابعی کون ہوگا؟ جس نے کہ صحابی کو نہیں دیکھا لیکن کسی تابعی سے ملے اور حالت اسلام میں وفات ہوئی. تو یہ 3 جنریشنز بنتی ہیں نا، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. ان کو خیر القرون کہا جاتا ہے. یہ بہترین تھے، بہترین. یہ 3 نسلیں تھیں، 3 جنریشنز تھیں. اور اپنے صحابہ کے بارے میں تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں. من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے میرے صحابہ سے، وہ دراصل میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. ہمیں جو علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، ہمیں جو عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما سے محبت ہے، وہ کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں. تو جس کو علی سے بغض ہے اس کو اللہ کے رسول سے بغض ہے، جس کو عمر سے بغض ہے اس کو اللہ کے رسول سے بغض ہے، جس کو ابو بکر اچھے نہیں لگتے اس کا مطلب ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے. اس حد تک آپ نے بتا دی تھی بات. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم عرضۃ من بعدی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد تم ان کو تانوں کا ہدف مت بنا لینا، ان کی برائیاں مت کرتے پھرنا. اس حدیث نے سب مسلمانوں کی زبان روک دی ہے. ہم صحابہ کی برائی نہیں کر سکتے، ہم ان کو معصوم نہیں مانتے. وہ انسان تھے، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اجتہادی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، گناہ بھی ہوئے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو برا بھلا سب و شتم ہم نہیں کر سکتے ان کے اوپر. ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ جو ان کی نیکیاں تھیں ان کے مقابلے میں ان کی خطائیں کم تھیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا. تو یہ معاملہ کس کا ہوا؟ صحابہ کا معاملہ ہوا. اور پھر اگلی کیٹیگری، یعنی کہ ہم نے صحابہ کی کیٹیگریز دیکھی، پھر امت میں ان کی پلیسمنٹ بھی دیکھ لی. امت میں پلیسمنٹ دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ بیسٹ کون تھے؟ سابقون الاولون، سارے صحابہ. پھر کون ہے؟ والذین تبعوہم بإحسان، اس کے بعد ان کا درجہ ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ.
یعنی یہ تابعین کی بات ہے یہاں پر. اور تابعین کون تھے؟ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے. یعنی یہ خالی ملاقات کی بات نہیں ہے کہ اچھا ملاقات تو کر لی، ابو بکر سے نماز ایک نہیں پڑھی، اس کو تابعی نہیں کہیں گے. تابعی وہ جس نے کہ کسی صحابی کی صحبت اختیار کری اور صحابی کے نقش قدم پر چلا. اتباع اسی کو کہتے ہیں نا. تابعی لفظ کیا بتا رہے؟ اتباع کرنے والا، اسی لائف سٹائل کو، اسی طور طریقے کو اپنانے والا، وہی عقیدہ، وہی عبادتیں، وہی اعمال، وہی اخلاق، وہی معاملات. یہ ہے دراصل تابعی. تو وہ تابعی جو کہ ایک جنریشن گزری وہ بھی، اور اس کے بعد وہ تمام لوگ جو بعد میں صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام میں داخل ہوتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے. تو ان تابعین کا اجر کس کو ملے گا؟ خود ان کو تو ملے گا، اور کس کو ملے گا؟ صحابہ کو. تو صحابہ تو ہر حال میں سابقون الاولون ہی رہیں گے. بھئی میں اور آپ کتنی بھی نیکی کر لیں، ٹھیک ہے، یہ ایسی باتیں دیکھیں. ایک ڈھیر امیجن کریں، ایک ڈھیر ہے، ٹھیک ہے. ڈھیری بنتی کیسے؟ بھائی زمین پہ لگی ہوئی ہوتی ہے نا. صحابہ نے کس وقت ساتھ دیا تھا اسلام کا؟ جب اسلام بالکل نیچے تھا، ٹھیک ہے نا، بالکل کمزور تھا اسلام. اچھا اب کیا ہوتا ہے؟ امیجن کہ اس ڈھیری کے نیچے نیچے چیزیں جمع ہوتی جائیں تو ڈھیری بلند ہوتی جاتی ہے. تو معاملہ یہی ہے. صحابہ نے تو اس وقت ساتھ دیا جب اسلام کچھ بھی نہیں تھا. اب جیسے جیسے نیچے سے اسلام کے اندر لوگ شامل ہوتے جائیں گے ویسے ویسے کیا چیز بلند ہوتی جائے گی؟ اوپر والی چیز. تو نیچے والی چیز کبھی یہاں نہیں پہنچ سکتی. نیور ایور. ہم سب جو کر رہے ہیں نا آج، ہم سب صحابہ کے احسان مند ہیں. تو میرا اور آپ کا یہاں قرآن پڑھنا، اس کا اجر کس کو جا رہا ہے؟ صحابہ کو. کیا درجہ دیا اللہ نے. دیکھیں چند سال کی محنت کا اللہ تعالیٰ نے 1500 سال تک صدقہ جاریہ بنا دیا. کیا انویسٹمنٹ تھا، کیا ذہین تھے. اب دیکھیں ذرا. تو جو بھی ان کے نقش قدم پر چلتا جائے گا دراصل پھر وہ بھی اتباع کرنے والوں میں شامل ہوگا، اس سے بھی اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ. اور وہ بھی صحابہ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کا مٹھی بھر جو دینا اور بعد میں آنے والوں کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا برابر نہیں ہو سکتا. تو ان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے، لیکن دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ابو بکر جیسا ایمان دے دے. مانگنے میں حرج نہیں ہے، مانگ سکتے ہیں. تو ایمان ویسا ملے گا، درجہ تو نہیں ملے گا ابو بکر والا. وہ جس نے درجے سمیٹ لیے اس نے تو سمیٹ لیے وقت پر. ساروں کا اجر سابقون الاولین کو مل رہا ہے. اللہ نے فرمایا ہے نا قرآن میں، فنعم اجر العاملین، کیا بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اور یہ اتباع کرنے کا دروازہ آج تک کھلا ہے. تو صحابہ کا جو عمل تھا وہ کس کی دیکھا دیکھی تھا؟ وہ کس کے پیچھے تھے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وہ اللہ کے رسول کا اتباع کر رہے تھے. تو اپنی زندگی میں سنتوں کو نافذ کریں، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اور بڑی بڑی سنتوں کو. بیٹھ کر پانی پینا بسم اللہ کہہ کر پینے سے لے کر شادی بیاہ کی رسومات تک، عقیدہ، عمل، عبادات، سب میں اتباع کریں. تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی انہی میں شامل ہوں گے. اچھا جی، اب دیکھیں یہ سابقون الاولون ہیں، یہ تو ایک کیٹیگری تھی نا ہم نے کہا. لیکن اب امت میں یقیناً ایسے لوگ کھڑے ہوتے رہے جو اللہ نے چاہا تو وہ بھی سابقون الاولون کے درجے پر ہوں گے. پائنیئرز جن کو کہ ہم کہتے ہیں، جنہوں نے کہ کتنوں کی رہنمائی کر دی. اور یہ خاندانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. ہم سورہ واقعہ میں پڑھیں گے سابقون السابقون اولئک المقربون، ان کا ذکر وہاں پڑھیں گے. تو یہ جو سابقون ہے، ہم یعنی کہ یہ دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ابو بکر عمر ہم بن جائیں گے، لیکن اپنے اپنے خاندانوں میں دیکھیں کیا آپ سبقت کرنے والوں میں سے ہیں. خاندان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے شروع کی، تو بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو درجہ دے گا. خاندان میں کوئی پردہ نہیں کرتا تھا کہ آپ نے شروع کیا. خاندان میں سنت کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ شادی سنت کے حساب سے کیسے ہوتی ہے،
موت کے اوپر سنت طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے، آپ نے کیا شروع کیا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بھی درجہ دے گا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ بعید نہیں. ہم مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں بھی سابقون الاولون میں شامل کر لے. بس کیسے کرے، اللہ تعالیٰ راہ دکھا دے گا. تو ان کے لیے سرٹیفکیٹ آ رہا ہے. کس کے لیے؟ مہاجرین اور انصار کے سابقون، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلے بہترین طریقے کے اوپر. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ جس طرح کی ثابت قدمی، جس طرح کی جاں بازی، جس طرح کی وفاداری چاہتا تھا انہوں نے کر کے دکھائی. کیا میں اور آپ بھی سوچ سکتے ہیں اپنے بارے میں؟ اگر سوچ سکتے ہیں تو کریں دعویٰ، ورنہ نہیں، ورنہ کوشش کریں ابھی دعویٰ کرنے سے پہلے. اللہ رسول سے جو عہد باندھا ہر تنگی آسانی میں نبھایا ان سابقون الاولون نے. اللہ نے جو خوبیاں، نعمتیں، صلاحیتیں عطا کی تھیں درجہ کمال تک پہنچایا. خوب تزکیہ کیا، خون پسینے سے اسلام کے ننھے سے پودے کو پروان چڑھایا ان سابقون الاولون من المہاجرین والانصار نے. تو اللہ تو راضی ہو گیا ان سے. ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ کتنی پیاری بات ہے. اللہ نے جو معاملہ کیا مہاجرین کے ساتھ، انصار کے ساتھ، جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کا عدل، اللہ کی حکمت سمجھ کر دل و جان سے قبول کیا. نیور کوسچنڈ کیوں کریں، وائی. مشکل آئی اپنا محاسبہ کیا، اپنے صبر کا امتحان جانا، اپنا قصور سمجھا. سکھ ملا اللہ کا فضل جانا، دل سے شکر گزار ہوئے اور مزید فرما بردار ہو گئے. کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. اور ہم جانتے کیا کیا مصیبتیں اور بلائیں ان پر آئیں، کیسے کیسے وہ آزمائے گئے، کیسی کیسی ذاتی قربانیاں دیں، لیکن ذرا پاؤں کبھی لڑکھڑایا نہیں. نیور اینی سیکنڈ تھاٹس کہ پتہ نہیں میں نے ٹھیک بھی کیا یا نہیں، میں کہیں فینیٹک تو نہیں ہو رہا. کبھی ابو بکر نے نہیں سوچا. بلال کو جب مکے کی گلیوں میں مردہ جانور کی لاش کی طرح گھسیٹ رہے تھے مکے والے، تب بھی بلال نے نہیں سوچا کہ مے بی آئی ایم این ایکسٹریمسٹ، کہیں میں ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو رہا، میں اوور تو نہیں ہو رہا کہیں. کبھی نہیں سوچا یہ انہوں نے. سابقون الاولون کے اندر جو پیشن ہوتا ہے نا، تو وہ تو ہوتے ہیں ایکسٹریمسٹ. ایکسٹریملی ان لو وتھ اللہ، ایکسٹریملی اوبیڈینٹ ٹو اللہ، ایکسٹریملی لویل ٹو دا پروفٹ. ہوتے ہیں ایکسٹریمسٹ. ہمیں بالکل کوئی شرم نہیں ہے یہ کہنے میں کہ ہاں ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ایکسٹریمسٹ بنا دے. وہ ایکسٹریمسٹ نہیں جو کہ مسلمانوں کے اوپر ایک گالی کے طور پہ چسپاں کر دیا گیا. تو ان کے دلوں کے اندر ایمان چٹانوں کی طرح راسخ ہوا تھا اور یہ اللہ سے راضی رہے. تو اب انعام کیا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے تیار کی ہیں ان کے لیے جنتیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. عیش ہی عیش، بس اب آرام ہی آرام، نعمت ہی نعمتیں. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. تو یہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا جو سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ نے دیا ہے، اسی لیے ہم تمام صحابہ اور تمام صحابیات کے لیے پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، ہو مذکر کے لیے، وہ رضی اللہ عنہا ہاں مؤنث کے لیے. اچھا، اب یہ اعلیٰ ترین جنت کے درجوں کی بات کی. اب دیکھیں، اب رخ ان کی طرف ہے جو جہنم کے نچلے درجوں میں ہوں گے. جنت کے اعلیٰ ترین درجوں سے اتر کے اب جہنم کے نچلے درجوں کی طرف. تو کہیں ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جنت اور دوزخ کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے، جنت اور جہنم کا، اور کہیں جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے. کون ہے یہ؟ منافق. فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں سے بھی منافق موجود ہیں. تو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں، ماہر ہو گئے ہیں، ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں.
قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے اور پھر زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ ہر سطح، ہر طبقے میں ہم بات کرتے آئے ہیں، منافق موجود تھے، پریکٹس کر کر کے یہ نفاق میں پرفیکٹ ہو گئے تھے، اتنے ماہر ہو گئے تھے اپنا نفاق چھپانے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تک پروفیٹک وزڈم کے باوجود ان کو پن پوائنٹ آئیڈینٹیفائی، شناخت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ لا تعلموہم، آپ نہیں جانتے ان کو اے نبی، نحن نعلموہم، ہم جانتے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان میں سے ایک ایک کو جانتا ہے، بعض علامات سے گیس کر سکتے ہیں کہ کس میں کتنا نفاق ہے۔ تو اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ منافق فائنڈنگ مشن پہ نکل پڑے، ہر ایک کو دیکھیں کہ ہاں یہ تو پکی منافق، مجھے پہلے ہی لگتا تھا۔ نہیں، اس وقت کرنا کیا ہے؟ صرف محاسبہ۔ ہم نے کہا نا کہ ان آیات میں جو رکوع یہ آ رہا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پلیس کرنا ہے کہ میں کہاں پر ہوں اس میں۔ تو جہاں تک منافقوں کا معاملہ ہے، فرمایا کہ ہم ان کو 2 دفعہ عذاب دیں گے۔ ایک دفعہ مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب ملے گا، اور کیسے عذاب ملا تھا ان منافقوں کو؟ مدینے میں آؤٹ کاسٹ بنا دیے گئے تھے، سب ان پر شک کرتے تھے، اپنا دل بھی ان کا ہر وقت خوف سے دھڑکتا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب ہماری منافقت کا پول کھل جائے۔ پھر عالم برزخ کا عذاب ملے گا، تو 2 عذاب ہو گئے نا دنیا کے، مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم۔ تو ایک عذاب دنیا میں رسوائی کا، اور دوسرا قبر میں برزخ کے عالم کا عذاب، پھر یہ آخرت میں بڑے عذاب کے لیے لوٹائے جائیں گے۔ تو یہ ایک اور کیٹیگری ہو گئی۔ اب پتہ نہیں، اللہ سے ڈر ہی لگتا ہے نا کہ اللہ کی نظر میں پتہ نہیں ہم ہیں کہاں، کس کیٹیگری میں ہیں۔ ابھی ایک اور کیٹیگری ہے کلمہ پڑھنے والوں کی، وہ کیا؟ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد۔ اس کیٹیگری میں سب آ گئے، سارے مومن، سارے منافق۔ دیکھیں قرآن میں جب نفاق کے بارے میں اتنی شدید آیات اتری تو بہت سے منافق تائب ہو گئے، وہ نفاق چھوڑ کر اور ایمان لے آئے۔ اچھا، اور کیا ہوا تھا کہ تبوک کے سخت امتحان میں بعض مخلص مومنوں سے کمزوری کا مظاہرہ ہو گیا۔ کوئی نفاق نہیں تھا ان کے اندر، ایک پیسے کا بھی نفاق نہیں تھا، لیکن ایک عارضی کمزوری آ گئی تھی ان کے اندر۔ اس آیت میں قرآن نے سب کو سمیٹ لیا، جو گناہ کر بیٹھیں پھر اپنی اصلاح کر لیں، یہ ان کا ذکر ہے۔ اچھے اعمال بھی ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اچھے برے اعمال سب ملے جلے ہیں، یہ کھٹ مٹ کی گولی ہیں۔ نفاق بھی نہیں ہے، ایمان ہے، لیکن ایمان سابقون الاولون کے درجے کا یا والذین اتبعوہم بإحسان کا لیول نہیں ہے، کمزوری ہے تھوڑی سی عمل کے اندر، گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد نیکیاں بھی کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے امید دلائی؟ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، شاید اللہ ان پر مہربان ہو جائے گا۔ اور جب اللہ بادشاہ حقیقی جب کہتا ہے کہ شاید یا امید ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوگا۔ ان اللہ غفور و رحیم، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے۔ قرآن کی سب سے زیادہ امید افزا آیتوں میں سے یہ آیت ہے۔ دیکھیں سچی بات ہے، ہم نہ سابقون الاولون میں اپنے آپ کو پلیس کرتے ہیں، نہیں کر سکتے نا، نہ ہم کہتے ہیں کہ ہم منافق ہیں، سچی بات ہے نا۔ ایسا تو نہیں لگتا نا، کوئی اسلام کی دشمنی تو نہیں ہے، اللہ نہ کرے دل کے اندر۔ کہاں ہیں؟ یہیں پاتے ہیں اپنے آپ کو، اسی کیٹیگری کے اندر۔ تو بہت امید افزا آیت ہے یہ، عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ پہ اپنے مہربان ہو جائے، وتب علینا، اللہ تعالیٰ تو ہم پر مہربان ہو جائے۔ اللہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ بخاری میں اسی آیت کی سمجھے کہ تفسیر موجود ہے حدیث میں،
سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے پاس 2 آنے والے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، پھر مجھ کو ایک ایسے شہر لے کر گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کا آدھا جسم بہت خوبصورت تھا اور آدھا بہت بدصورت تھا۔ دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا اس نہر میں داخل ہو جاؤ، وہ اس میں داخل ہو گئے، پھر ہماری طرف آئے، ان کی بدصورتی جا چکی تھی اور وہ بہترین صورت میں تبدیل ہو چکے تھے۔ دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے، سونے اور چاندی کی اینٹوں والا، اور وہ آپ کا گھر ہے، کس کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور دونوں نے کہا یہ لوگ جن کا نصف حصہ خوبصورت اور نصف حصہ بدصورت تھا، یہ وہ ہیں جن کا اچھا اور برا عمل ملا جلا تھا، تو اللہ نے ان سے درگزر کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بس درگزر کرے، اللہ ہماری نیکیاں قبول کرے، اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، اور اللہ ہمارے نیکیوں کی کوالٹی بہتر کر دے۔ تو بہت خوبصورت آیت ہے، بہت امید افزا آیت ہے۔ الحمدللہ کسی کو اسلام مایوس نہیں کرتا، کسی کو بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا۔ سورہ زمر میں ہم ایک اور حسین آیت پڑھیں گے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ ہے غفور اور رحیم۔ ہمیشہ اللہ سے استغفار کریں، ہمیشہ معافی مانگتے رہیں۔ تو کیا کہا؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کیجئے اور نیکی کی راہ میں ان کو بڑھائیے، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کیجئے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ تو یہ خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اس لیے کہ اس پورے رکوع میں جو کلمہ پڑھنے والوں کی کیٹیگریز ہیں، جو کلمہ پڑھنے والوں کے شیڈز ہیں، یہ تمام شیڈز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، مدینے کے معاشرے میں موجود تھے۔ تو یہ مدینے کے معاشرے کی پرائمریلی تصویر ہے، اور پھر اس کو ہم ایکسٹریپولیٹ کرتے ہیں آئندہ زمانے تک، کہ ہر زمانے ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہیں گے، لیکن بنیادی طور پہ پرائمریلی کس کا ذکر ہے؟ یہ خاص مدینے کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف کیٹیگریز کے مسلمانوں کا ذکر ہے اس رکوع کے اندر، اور ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کون سی کیٹیگری پیدا ہوگی؟ کوئی بھی نہیں، یہی رہیں گی۔ تب یہ جو ملے جلے قسم کے لوگ ہیں جو کمزوری کی وجہ سے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، ان پر تو اللہ مہربان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کا اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کے صدقات وصول کر لیجئے۔ تو جن کے بھی صدقات آپ وصول کرتے تھے، اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ کہ یہ کٹر irreparable منافق نہیں ہیں۔ ان چند منافقوں کے تو نام اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ منافق ہیں اور نفاق پر ہی مریں گے، یہ سارے جہنمی ہیں، ان کی تو نہ نماز پڑھیے گا نہ صدقے وصول کیجیے گا، رائٹ؟ یاد ہے نا آپ کو؟ تو یہ تو ایک الگ ہی وہ تو کیٹیگری تھی۔ یہ کون سی کیٹیگری ہے کہ نہیں، یہ وہ اس لیول کے یہ اللہ کے دشمن نہیں ہیں، تو جس کا بھی صدقہ وصول کر لیا کرتے تھے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ منافق نہیں ہیں۔ تو ایمان کی اگر کمزوری ہے، عمل اگر کمزور ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج بہت سارے ہیں۔ ایک علاج ہے انفاق کرنا، اس سے مال پاک ہوتا ہے، انفاق کرنے سے دیں اللہ کی راہ میں، برکت آتی ہے مال کے اندر، زکوٰۃ دیں خوش دلی کے ساتھ، تطہیر مال کا ذریعہ ہے۔ اور حلال مال کا فائدہ یہ ہوتا ہے، زکوٰۃ وغیرہ نکال کے جب مال پاک ہو جاتا ہے تو حلال مال استعمال کر کے خود بہت سی ایمانی اخلاقی خرابیوں سے نجات ملتی ہے انسان کو۔ اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، صفائی۔ پاک مال جیسے پاک پانی کیا کرتا ہے؟ جسم کو اندر سے کلینز کر دیتا ہے نا، بالکل اسی طرح پاک مال اندر سے کلینز کر دیتا ہے انسان کو، اس کی برائیاں، خرابیاں، کمزوریاں دور ہونے لگتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے رحمت بھی فرمایا کرتے تھے۔
وصلی علیہم، دعا کیجیے، دعائے رحمت کیجیے ان کے لیے، اور ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن اعمال پر دعا دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دینے والوں کو دعا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث یاد کر کے آگے پہنچانے والوں کو دعا دی۔ تو پھر احادیث میں وہ اعمال تلاش کریں ہم جس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، تو ہم بھی آپ کی دعاؤں کے مستحق ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ علم یعلموں سے کیا پتہ چلا؟ یہ پتہ چلا کہ یہ بات ریپیٹڈلی آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، اپنے مغفرت کی خوشخبری ٹائم اینڈ اگین قرآن کے اندر لوگوں تک پہنچا دی ہے، قرآن کے ذریعے سے پہنچا دی ہے۔ تبشیر اسی کو تو کہتے ہیں، بشارت دیتا ہے قرآن۔ تو یہ جانتے ہیں، کیا نہیں پتہ ان کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ تو کون تم کو مایوس کرتا ہے کہ تم اتنے گناہ گار ہو گئے کہ اللہ تمہاری توبہ ہی قبول نہیں کرے گا؟ ساری زمین بھر کر گناہ لے کر انسان اللہ سے ملے گا، اللہ اسے زیادہ مغفرت لے کر اس سے ملے گا، بشرطی کہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ اتنا مہربان ہے میرا اور آپ کا رب۔ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اس کو وظیفہ بنا لیں اپنا پلیز۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ جیسا معصوم عن الخطا جب 100 دفعہ استغفار کرتا تھا تو ہم تو کیا کہیں اپنے لیے، پھر جتنی بھی کریں کم ہے۔ اور بہت خوش قسمت ہوگا وہ جو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار پائے گا۔ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، یہ کلیئر کر دیا رسول اور رب کا فرق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر سکتے ہیں، شرف قبولیت بخشنا اللہ کا اختیار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی طور پہ صدقات قبول کرتے ہیں، اجر تو اللہ دیتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں، معاف اللہ کرتا ہے، معاف کرنا آپ کے اختیار میں نہیں تھا کہ جس کو چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخش دیں۔ کیسے پتہ چلا یہ ہم کو؟ کچھ پڑھا قرآن میں ہم نے؟ کوئی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے؟ جی بتائیے۔ جی منافقوں کے لیے کیا کہا تھا؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ لن یغفر اللہ لہم۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ کہنا کہ خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، یہ صرف ایک وہم اور ایک تمنا اور ارمان کے علاوہ کچھ نہیں جو قیامت کے دن ریئلائز نہیں ہوگا۔ بخشنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اسلام کے اندر پارڈن بیچے نہیں جاتے پیسے لے لے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور بخشتا اللہ تھا، جس کو چاہتا اس کو۔ حلال مال سے دیا گیا صدقہ اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو صدقے خوب کرنے چاہیے، خوب صدقہ دینا چاہیے۔ خوب سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہزاروں اور سینکڑوں اور لاکھوں کے حساب سے، 10 روپے بھی دے دیں، 5 کا سکہ ہے نا وہ بھی ڈال دیں، 1 کوائن ڈال دیں، سینٹس دے دیں، ڈالر دے دیں، جو جتنا دے سکتا ہے دے۔ اور یہ علماء اور استاد ہم کو یہ بات بتاتے ہیں ہمارے کہ روزانہ صدقہ نکالنا چاہیے، روز کا۔ یہ ہم نہیں کرتے، پتہ نہیں آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اس میں ہو جاتی ہے کوتاہی، جو کرتے ہیں الحمدللہ اس کو بالکل برقرار رکھیں۔ بعض دفعہ موقع نہیں ہوتا، گھر سے نکلنا نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں گھر سے نکلنا نہیں، اگر ہو رہا نا تو ایک ڈبہ بنا لیں اور اس میں اس دن کا صدقہ ڈال دیں اور پھر جا کے کسی کو دے دیں۔ کھانا کھلانا بہترین صدقہ۔ صدقے کی کتنی شکلیں ہیں، گاڑی میں بسکٹ کے ڈبے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی، کوئی ڈبہ، کوئی جو آپ کی حیثیت ہے، کوئی سویٹس ہیں، کوئی پانی کی چھوٹی بوتلیں یا کوئی جوس کا ڈبہ، بہت کچھ صدقہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔
گاڑی میں تو روز ہی نکلنا ہوتا ہے. دیکھیں رکھا تو آپ نے تھا نا, اب چاہے وہ کوئی بھی دے, جو بھی گاڑی لے کر نکلا اس نے وہ صدقہ اس میں سے دیا تو پھر آپ کو اجر تو ملے گا اور دینے والے کو بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ کوئی ٹائٹ فسٹڈ کنجوس تو نہیں ہے کہ نہیں بس اس کو اجر دے دیا, دینے والے کو تو میں دوں گا ہی نہیں اجر. نہ, جو اپنا حصہ ڈالے گا اللہ اس کا اجر اس میں ڈال دے گا. تو یہ بھی ایک طریقہ بہت اچھا ہے. کھانا کھلانا بہترین صدقہ ہے. کوئی مانگنے والا آئے اس کو دیں. گھر میں ملازم ہے اور ہمارے یہاں کلچر ہے نوکروں کا, پاکستان میں انڈیا میں نوکروں کو کھانا دیں, سب صدقہ ہے. اور کھانا کھلانا بہترین صدقہ ہے, بہترین. جانوروں کو چارہ ڈال دیں, چڑیوں کو دانہ ڈال دیں, گھر میں کو پانی کا پیالہ رکھ دیں کہ چڑیاں آ کر پانی پی لیں اس میں سے, بلیاں جو چلتی پھرتی رہتی ہیں گھروں میں ادھر سے ادھر باہر وہ پانی پی لیں. ہر چیز صدقہ ہے. تو صدقہ اعمال کا بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پتھر ہٹا دینا یا مسکرا کر دیکھ لینا یا حسن سلوک کرنا ڈیفینیٹلی ہے, لیکن یہ پیسہ خرچ کرنا جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ صدقات قبول کرتا ہے. اچھی نیت سے کریں, بغیر کسی صلے کی نیت سے کریں, خالص اللہ کے لیے. اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا, بہت رحیم ہے. وقل, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اعملوا, عمل کرو, فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون وستردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے تم عمل کرو, اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے, پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے. وہ کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے اور تم کو بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے. یعنی اب جب تم نے توبہ کر لی, تم کو اپنے قصوروں پر ندامت, شرمندگی گناہوں پر ہو رہی ہے, تم کوتاہی پر شرمندہ ہو, تب رو کر بیٹھنا نہیں ہے کہ شب قدروں میں تو اتنا روئے, عمرے کے لیے گئے تو رو رو کے دریا بہا دیے اور ہجر اسود سے یوں لپٹے کے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے اس کو, اور اس کے بعد آ کے پھر وہ ڈھک کے 3 پات وہی پرنالہ وہیں گر رہا ہے جہاں عمرے سے پہلے, شب قدروں سے پہلے گر رہا تھا. یہ نہیں ہو سکتا. اب اگر تم کو اتنا افسوس ہے, اتنا پچھتاوا ہے اپنی کوتاہیوں کے اوپر, تو کمپنسیٹ کرو. جتنے دل لگا کر پہلے گناہ کیے تھے اب اتنا دل لگا کر نیکیاں کرو. جتنے ڈھیر گناہ کیے تھے اس سے زیادہ اچھے کام کرو. ہر طرح کی, ہر قسم کی نیکی میں حصہ ڈالو. اللہ دیکھ رہا ہے کہ کب تمہارے وہ اعمال ظاہر ہوتے ہیں. پتہ سب ہے اللہ کو. اللہ دیکھتا ہے کہ اب ظاہر کب ہوں گے تمہارے اعمال. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے تھے کہ مومن کیا کر رہے ہیں, اور ہر زمانے کے مومن سمجھ جاتے ہیں کون اچھے کام کر رہا ہے, کون برے. مومن کے اندر یہ فرقان, یہ پہچان ہوتی ہے. اچھا کام اس کو پسند آتا ہے, برے کام سے دل میں کھٹک ہوتی ہے اس کے. تو یہاں پر اللہ کی صفت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو شریک نہیں کیا جا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس طرح جانتے ہیں جیسے کہ اللہ جانتے ہیں. ایسے عالم الغیب نہیں تھے آپ. تو پھر اللہ کے رسول کے علاوہ مومنوں کو بھی شامل کریں گے کیا کہ تمام مومن بھی عالم الغیب ہو کہ نعوذ باللہ اللہ کی صفت میں شریک ہو گئے؟ نہیں. اللہ کا اپنا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے, اور مومن تو جہاں جہاں دنیا میں ہے وہ حق اور باطل کا فرق کر لیتا ہے آرام سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المومنون شہداء اللہ فی الارض. مومن جو ہیں وہ اللہ کے گواہ ہیں زمین کے اوپر, اور وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کہ جو کچھ کہ تم عمل کر رہے ہو, لوٹا کر تو اسی کی طرف جاؤ گے. اب ایک اور کیٹیگری, وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم واما یتوب علیہم واللہ علیم حکیم. اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے, چاہے ان کو سزا دے چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے. یہ ایک اور کیٹیگری. کچھ ایسے مومن جن سے غلطی ہو گئی, تبوک کے سفر میں نہیں گئے یا کچھ اور مسٹیکس ان سے ہو گئیں, ان کا ذکر پہلے آ چکا, کچھ کو تو اللہ نے معاف کر دیا, اور کچھ الگ سے کچھ لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جن کا معاملہ ابھی پینڈنگ ہے. کہ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ اللہ کے فیصلے کے امیدوار ہیں, یعنی
نفاق نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر، اور نفاق تھا تو نکل چکا، ایمان آ گیا، یا نفاق کی وجہ سے کوتاہی نہیں کی تھی جہاد میں، بس کمزوری کا مظاہرہ کر بیٹھے تھے، لیکن وہ امید رکھتے ہیں اب اللہ سے، وہ امیدوار ہیں کس چیز کے، کہ یا تو اللہ معاف نہیں کرے گا یا اللہ معاف کرے گا، مہربان ہو جائے گا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے، جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ علم اور حکمت کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو مرجعوں، ارجا امید یعنی اچھے نتیجے کو کہتے ہیں، یعنی ان کو امید یہ ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا۔ اب یہاں ذکر ان کا اللہ تعالیٰ نے فی الحال جو ہے وہ پینڈنگ چھوڑ دیا۔ اچھا کیوں پینڈنگ چھوڑا؟ جب وہ مخلص تھے، خطا خالی ہو گئی تھی، تو اسی وقت اعلان کیوں نہیں کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا؟ ایکسٹرا سختی کی ہے اللہ نے ان کے ساتھ نا، ان کو تھوڑا انتظار کروایا ہے۔ اس کی بھی وجہ سمجھے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جن کا پچھلا ٹریک ریکارڈ بے داغ ہوتا ہے، جن سے غلطی کی امید نہیں ہوتی، ان کی غلطی زیادہ کھلتی ہے۔ رسول کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی انہوں نے، ان کو آئندہ غلطی سے بچانا تھا، اور کیوں غلطی کر بیٹھے؟ بعض دفعہ پچھلی خدمات کے بھروسے پر کہ اتنا کچھ تو ہم نے کر لیا، ہم بدر میں بھی شامل ہو گئے، احد میں بھی ہو گئے، خندق میں بھی ہو گئے، ہجرت ہم نے کر لی، قربانیاں ہم نے دے دی، ڈونیشنز ہم نے دے دیے، تو ایک دفعہ اگر یہ ہم نے بات نہ مانی تو واٹس دا بگ ڈیل؟ کمپلیسنسی آ جاتی ہے انسان کے اندر کہ آئی ہیو ڈن انف، سارا کچھ کیا میری ذمہ داری رہ گئی یہ کرنا، باقی کریں نا بس، اب میں نے تو کر لیا اپنے حصے کا کام۔ یہ ایٹیٹیوڈ اچھوں کے دل میں آ سکتا ہے، اور ہم اپنی پچھلی خدمات کا بہانہ بنا کر آئندہ نیکیوں کے موقع گنوا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مجھے اب ضرورت نہیں ہے مزید نیکیوں کی، تو ان کو اس لاپرواہی سے روکنا تھا، اس غفلت سے ان کو بیدار کرنا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لاپرواہی بڑھتی چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلی نیکیاں بھی ساری ضائع ہو جائیں۔ اور انتظار میں ان کو رکھا کہ اپنے اندر ایک خاص بے قراری پیدا کریں، عاجزی پیدا کریں، پچھتاوا پیدا کریں، تاکہ توبہ کی قبولیت کے بڑھنے کے امکانات ہوں۔ اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت دیکھتا ہے، توبہ میں سب سے امپورٹنٹ چیز دل کی ندامت اور دل کی انابت ہوتی ہے۔